اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 اکتوبر 2023 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے کریں گے۔ اس آیت پہ جانے سے پہلے میں ذرا یاد دہانی کروا دوں جو ہم نے پچھلی آیات کے اندر پڑھا تھا، تاکہ ایک ربط بھی بن جائے گا۔ اس سے پہلے جو آیت ہے آیت نمبر 141، وہ ہم نے مکمل کی تھی۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم والی ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ آیت نمبر 141 میں بھی آئی تھی، اور آیت نمبر 134 کے اندر بھی ہم نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی تھی۔ ان دونوں آیات کے درمیان میں، یعنی ایک ہی آیت کو قرآن نے مکرر بیان کیا، اور ان دونوں کے درمیان میں مختلف شخصیات کے نام بیان کیے، انبیاء کے نام بیان کیے ہیں، اور بہت ساری باتوں کی وضاحت ان دونوں آیات کے درمیان میں ہی ہمیں مل جاتی ہے۔ ایک واضح پیغام تو ان دونوں آیات کے اندر کیا تھا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، جس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ پہلے بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں جب واقعات بیان کر دیے تو اس کے بعد کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، کہ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، اور انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے، جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد انبیاء کے تذکرے آئے جن سے لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، تو وہاں میں نے بہت تفصیل سے واضح کیا تھا کہ انبیاء کے ساتھ دین مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ دین کی نسبت ہوتی ہے اللہ کی طرف۔ شخصیات سے نکالنے کے لیے قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ پہلے انبیاء کے نام گنوائے ہیں، انبیاء کے نام گنوا کے کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، سلامتی دینے والے ہم صرف اس اللہ کے لیے ہیں، شخصیات کے پیچھے جانے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد صبغۃ اللہ کا ذکر آیا، اللہ کے رنگ کا، تو اسے بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے، جس میں پچھلے رنگوں کی نفی ہوتی ہے اور پھر نئے رنگ کا اثبات ہوتا ہے، جس کو لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے۔ پہلے الہوں کی نفی اور پھر الا اللہ کہہ کر اللہ کا اثبات۔ وہاں پر بھی بیان کیا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، غلامی صرف اور صرف اللہ کی، غلامی کسی کی بھی نہیں۔ کسی بھی شخصیت کی طرف اگر آپ نے اپنے آپ کو منسوب کرنا شروع کر دیا تو آپ نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا، آپ نے اس شخص سے اپنے آپ کو ممتاز کر لیا جو اس کو اپنا پسندیدہ قرار نہیں دیتا ہے۔ وہ کسی اور کو اپنا پسندیدہ قرار دیتا ہے تو آپ نے اس سے اپنے آپ کو ممتاز کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح فرقوں میں، ٹکڑوں میں بٹتے چلے جائیں گے، اور بٹتے چلے گئے ہیں۔ آج ہمارے ہاں دنیا بھر میں شخصیت کی بنیاد پر ہی فرقے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد قرآن نے آگے بیان کیا تو وہاں پر بھی وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ کہا، یعنی 3 جگہ، لہو عابدون، لہو مسلمون اور لہو مخلصون، اور تینوں جگہ پیغام بالکل واضح ہے کہ صرف اللہ کے لیے، درمیان میں کوئی بھی شخصیت نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کے ساتھ براہ راست آپ کا معاملہ ہوگا، اللہ کے ساتھ براہ راست آپ کا تعلق ہوگا۔ وہ تعلق کس کی بنیاد پر ہوگا؟ کلام کی بنیاد کے اوپر، کلام الہی کی بنیاد کے اوپر۔ انبیاء نے یہی پیغام دیا۔ اگر شخصیات کو درمیان میں لانا ہوتا تو اللہ اپنا کلام نہیں دیتا، بلکہ ان کو کہہ دیتا کہ آپ اپنی طرف سے کچھ بھی معاشرے کے اندر جو دیکھ رہے ہیں برائیاں، ان برائیوں کے بارے میں بیان کر دیجئے، کلام دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ نے آپ سے اپنے آپ کو ڈائریکٹ کیوں کیا ہے؟ ڈائریکٹ کیا ہی اس لیے ہے کہ درمیان میں آپ کسی دوسرے شخص کو دے کر نہ آئیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ یہ ابھی تو ہمیں بہت معمولی سی لگ رہی ہوگی، لیکن یہ فرقہ پرستی اور مذہب پرستی کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دے گی اگر یہ والی بات سمجھ میں آ جائے۔ آگے قرآن نے بیان کیا تھا آیت نمبر 140 کے اندر، اور کہا تھا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، پھر انبیاء کے نام باقاعدہ گنوا کر قرآن نے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ
ہمارے فرقوں سے نسبت رکھتے تھے، وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، ہودن تھے یا نصارہ تھے۔ تو قرآن نے کہا قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ ذرا یہاں پر اس کا رب دیکھ لیجئے، ان سے کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یہاں میں نے بات کہی تھی کہ ہم بھی آج مختلف قسم کے مسالک کے اندر جو بٹے ہوئے ہیں، ہر مسلک والے کے پاس کوئی نہ کوئی امام موجود ہے، اور قرآنی سند بھی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کے امام کی طرف بلایا جائے گا۔ وہ قرآن کی آیت ہے نا ایک، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس روز ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہاں سے امامت کا ایک سلسلہ جو ہمارے ہاں جاری و ساری ہے، 12 امام، کسی کے امامت چلی آ رہی ہے، کسی کے 4 امام ہیں، کسی کے 5 امام ہیں۔ اہل سنت کے اندر 5 امام گنوائے جاتے ہیں، اہل تشیع کے اندر 12 امام گنوائے جاتے ہیں، اور جو ان سے آگے ایک اسٹیپ آگے نکلے ہیں ان کی ہاں امامت جاری و ساری ہے۔ بہت سارے فرقے ہمارے ہاں جو اہل تشیع سے نکلے ہیں، اسماعیلی فرقہ ہو گیا اور بوہری فرقہ ہو گیا، مختلف فرقے ہیں، نام تو بہت سارے ہیں، مختلف لوگوں کی مختلف سوچیں ہیں۔ تو وہاں سے ان کو مل گیا قرآنی سند، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ان کے امام کے ساتھ ہم ہر شخص کو پکاریں گے اور بلائیں گے۔ تو یہاں سے انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ بھائی اماموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے تو پہلے امام سے نسبت کرو گے تو پہچان میں آؤ گے، ورنہ تو پھر ان نون ہو جاؤ گے، وہاں پر پہچانے کیسے جاؤ گے؟ یہ تو امام کے ساتھ تو تھا ہی نہیں، تو اب اس کو پکاریں گے کیسے؟ تو معاملہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پھر وہاں جو لوگ اپنے آپ کو کسی امام سے منسوب نہیں کر رہے ہوں گے تو وہ تو یوں ہی گھومتے پھرتے رہیں گے، ان کو تو کوئی نہ حساب کتاب ہوگا، نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا، نہ ان کو پکارا جائے گا۔ یہ بات یہ لوگ بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ پھر اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا جو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر امام کا مطلب کوئی شخص نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں تو امام ایک مذہبی اصطلاح ہے۔ امام تو میں نے بیان کیا تھا نا، امام تو عربی زبان میں کسی بھی ایسے کو کہتے ہیں جو کسی چیز میں آگے بڑھ جائے، اور امام تو ایک معیار ہوتا ہے، ایک آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے عمارت کو قائم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کو میں پھر کسی اور موقع پہ جا کے بیان کروں گا۔ تو ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی کسی نہ کسی امام سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور امام سے منسوب کر کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو تھے یہ اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ فلاں امام ابو حنیفہ ہیں، وہ تو ان کا زمانہ اللہ کے رسول سے کتنا قریب ہے۔ تو اب بتائیے کہ شافعی حق پر ہوں گے زیادہ یا حنفی حق پر ہوں گے؟ یہ باقاعدہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشروں میں، ہمارے ہاں مسالک کی بحثوں کے اندر شمار کروائی جاتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو زمانہ کس کا زیادہ قریب تھا، اور فتنے جتنا اللہ کے رسول کے زمانے سے آگے بڑھتا رہا، فتنوں کا زمانہ آتا رہا، تو جتنا جو آگے بڑھتا جائے گا اس کی جو اہمیت ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ وہاں پہ مالکی کو پیش کیا جاتا ہے کہ امام مالک تھے اور مدینہ کے رہنے والے تھے، تو ان کی بات زیادہ معتبر ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول کا آخری عمر کا حصہ مدینہ میں گزرا ہے۔ دوسرے آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی تم ان کو ہٹاؤ، ان کی کیا بات کر رہے ہو، ہم تمہیں امامت وہ دیتے ہیں جو اہل بیت کی تھی، جو اللہ کے رسول کے گھر کی گواہی زیادہ قابل قبول ہوگی یا باہر والوں کی گواہی زیادہ قابل قبول ہوگی۔ اور ہر شخص سمجھتا ہے کہ جو میرا امام ہے وہ میرا امام زیادہ ہدایت یافتہ ہے، اور چونکہ میں اس سے اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہوں، اپنے مسائل کا معاملہ اس سے اخذ کر رہا ہوں، تو میں بالکل راہ راست پر ہوں، رائٹ پاتھ پر جو ہوں وہ صرف میں ہوں۔ سارا جھگڑا ہی امامت کے اوپر رہا ہے کہ میں ان سے منسوب کر رہا ہوں تو میں زیادہ ہدایت یافتہ ہوں، میں زیادہ درست ہوں۔ تو اللہ نے کہا قل اانتم اعلم ام اللہ، کہ جتنے آپس میں ایک دوسروں نے فرقے باندھے ہوئے ہیں، میں نے یہاں بتایا تھا کہ قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے۔ یہ اپنے آپ کو کتنا ہی منسوب کرتے رہے ہیں، یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جس مسلک کی طرف دعوت دینا چاہ رہے ہیں، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ
حنفی مسلک کے مطابق جو اپنی فقہ کو چلا رہے ہیں، اپنے مسلک کو چلا رہے ہیں، شافعی کے مطابق جو اپنے ایک چین کو لے کر چل رہے ہیں اور ہدایت یافتہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا اللہ کے رسول سے جو منسوب کی گئی احادیث اور اعمال ہیں، قرآن کے احکام ہیں، کیا وہ شافعی کے مطابق تھے یا حنبلی کے مطابق تھے یا مالکیہ کے مطابق تھے؟ یعنی پھر اگر آپ یہاں تقسیم کرتے چلے جائیں گے تو پھر یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ 4 فرقوں کے اندر بٹا ہوا ہے، کیونکہ چاروں اپنے آپ کو صحیح مان رہے ہوتے ہیں۔ یہاں میں نے ایک آیت پیش کی تھی، الذین جعلوا القرآن عضین، انہوں نے قرآن کے عضو بنا دیے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ہر شخص قرآن سے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو میں نے بھی آیت پڑھی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس میں کیا ثابت کیا جاتا ہے کہ ہم تو اماموں کے ساتھ پکارے جائیں گے، تو امامت سے اپنے آپ کو منسوب کرتے رہو اور راہ راست کو حاصل کرتے رہو۔ تو اللہ فرماتا ہے قل اانتم اعلم ام اللہ، ان سے کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر کون بڑا ظالم ہوگا جس نے اللہ کی طرف سے جو شہادت اس کے پاس موجود ہے اس کو چھپا لیا۔ وہ شہادت کیا ہے؟ وہ شہادت یہی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ شخصیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کے اندر۔ شخصیات جتنی بھی بیان کی جا رہی ہیں یہاں پر، ان کا کام کیا تھا؟ صرف و صرف پیغام کو پہنچا دینا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اس کے بعد فرمایا تھا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، اور پورے چیپٹر کو کلوز کر دیا۔ یعنی جتنے انبیاء کے نام بتائے ہیں ان کے بارے میں بھی واضح کر دیا کہ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے۔ تم اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے ہو تو تمہاری نسبت تمہیں کوئی کام نہیں دے سکتی ہے۔ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کمایا ان کو اس کا حصہ ملا، تم جو کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ انبیاء اللہ کا پیغام دینے والے تھے، لوگوں کو راہ راست دکھانے والے تھے، انہوں نے جو کام کیا وہ ان کے ساتھ تھا۔ تم اپنے آپ کو اگر منسوب کر کے کہتے ہو کہ ہم فلاں کے امتی ہیں، ہم فلاں سے اپنے آپ کی نسبت کرتے ہیں، تمہارا فقط نسبتیں کر لینے سے تم کامیاب شمار نہیں کیے جاؤ گے، بلکہ تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں تک میں نے لاسٹ کلاس کے اندر بیان کیا تھا، آیت نمبر 141 تک، اور ایک بڑا پیغام قرآن نے یہاں بیان کیا ہے۔ اب آ جائیے ذرا آیت نمبر 142 کے اوپر۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ جو پاروں کی تقسیم ہے، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک پارہ ختم ہوا ہے تو دوسرا پارہ شروع ہوا ہے، اس میں کوئی نیا لیسن شروع ہو رہا ہے۔ بے ربط کر دیتے ہیں ہم لوگ پاروں کی تقسیم سے۔ پاروں کی تقسیم کا قرآن میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ قرآن کا پورا ایک ربط ہے۔ اگر آپ نے اس کو پاروں کے اندر تقسیم کر دیا تو یہ پھر بے ربط ہو جائے گا۔ جیسے کہ میں نے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ پڑھا اور اس کے بعد سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ شروع کیا ہے، تو جو پڑھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کے اوپر ایک کلام مکمل ہو گیا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاء سے کوئی نیا کلام شروع ہو رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ دونوں کے درمیان آپ ربط قائم نہیں کر سکیں گے۔ تو بات چل رہی ہے کہ جو پیچھے گزر چکے ہیں انہوں نے جو کمایا ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور آپ جو کمائیں گے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور اس کے فوراً بعد آیا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے جو سفہاء ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جن کو اپنے معاملات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سفیہun کا لفظ میں پہلے بیان کر چکا ہوں پچھلی آیات کے اندر۔ وہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم، کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا، التی کانوا علیہا، جس پر وہ لوگ تھے۔ قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب،
مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء، وہ راستہ دکھاتا ہے ہر اس شخص کو جو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، متوازن راستے کی طرف۔ یہ ہے آیت نمبر 142۔ اب جیسے ہی یہ والی آیت میں پڑھ رہا ہوں نا، تو جو ان آیات کو جانتے ہیں اب ان کا دماغ جائے گا اس طرف کہ اللہ کے رسول نے پہلے 17 مہینے مدینے میں آنے کے بعد نماز ادا کی تھی بیت المقدس کی طرف جا کر، بیت المقدس کی طرف رخ کر 17 مہینے کے بعد اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رخ کو بیت المقدس سے ہٹا کر کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ تو آج بھی ہمارے ہاں مکہ کے اندر ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کو مسجد قبلتین کا نام دیا جاتا ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد، اور اس پر پوری روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نماز ادا کر رہے تھے تو نماز کے درمیان میں اللہ کی طرف سے آیات آ گئی ہیں کہ اب آپ کو اپنا رخ بیت المقدس کی طرف نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کو اپنا رخ پھیر لینا ہے بیت اللہ کی طرف۔ تو اللہ کے رسول نے نماز کے اندر ہی اپنے رخ کو، یعنی رکوع کے اندر تھے اور رکوع کے اندر اللہ کے رسول نے اپنے رخ کو بیت المقدس کی طرف کر لیا۔ ان آیات کو، یعنی آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 144 45 تک، پھر ان آیات کو ایسے ہی پیش کیا جاتا ہے کہ یہ قبلے کی تبدیلی کے لیے یہ والی آیات نازل ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ کیا واقعی اللہ نے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ میں ابھی نماز کو لے کے چل رہا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے نماز کے بارے میں، یعنی اس آیات کی تفسیر میں صرف نماز کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کس رخ کی طرف اللہ کے رسول نے ادا کی تھی۔ یہ بات کا معاملہ ہے کہ نماز کے بارے میں جو ہم بیان کرتے رہتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں صفحاء کہیں گے لوگوں میں سے کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا۔ اب بتایا جاتا ہے کہ یہ والی آیت واضح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ حکم کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا۔ کسے فرمایا؟ اللہ کے رسول کو بیان کیا۔ اس بارے میں قرآن کے اندر کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ یہ والی آیت پیش کر کے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو نا کہ قرآن کے اندر سب کچھ لکھا ہے، تو بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر؟ یہ کیا لکھا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ نے اپنے رسول کو بیان کیا کہ آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف ہونا چاہیے، بیت المقدس کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن جب آیت نمبر 144 پیش کرتے ہیں 144، تو کہتے ہیں کہ اب یہاں پر حکم آیا ہے کہ آپ اپنے رخ کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیجئے۔ تو کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہر چیز کے بارے میں وضاحت موجود ہے، جتنی ضروری چیزیں تھیں قرآن نے بیان کر دی ہیں، تو اب یہ حکم کہاں پر ہے کہ اللہ کے رسول کو پہلے بیت المقدس کی طرف حکم فرمایا گیا تھا رخ کرنے کا؟ تو قرآن میں تو اس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ تو اب وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، بولتے ہیں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب کہاں سے لے کر آئے ہم لوگ یہ بات؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ دین کے بارے میں قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ اس کو وہ وحی جلی اور وحی خفی کے نام سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وحی جلی وہ ہے جو ہمارے سامنے آج قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ جلی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا، واضح ہونا، اور خفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا۔ آپ ذرا وحی جلی اور وحی خفی کی تقسیم جو کی گئی ہے ان الفاظ کے ساتھ، اس پر ذرا غور کر لیجئے۔ وحی جلی کا مطلب کیا ہوا؟ کسی چیز کا واضح ہونا، اور وحی خفی کا مطلب کیا ہوا؟ کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا۔ یعنی وحی جلی تو وہ ہے جو سامنے ہے لوگوں کے، لوگ جانتے ہیں کہ وحی جلی کیا ہے، اور وحی خفی کیا ہوئی؟ جس کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو خفی ہے نا، چھپی ہوئی ہے۔ تو وحی خفی جو چھپی ہوئی ہے، کیا اللہ نے ہمیں اس کا پابند کیا تھا کہ وحی خفی کے بارے میں تحقیق کرنا چھپی ہوئی چیز کیا ہے؟ اور کیا اللہ کے رسول وحی خفی لوگوں سے چھپا سکتے تھے؟ کوئی ایسی بھی چیز ہو سکتی تھی جو وحی بھی ہو اور خفی بھی ہو؟
یعنی اللہ کے رسول کی طرف وحی دینے کا مقصد کیا تھا، اللہ کا منشا کیا تھی؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اللہ کا جو مقصد تھا، جو اللہ کی منشا تھی قرآن کے نزول کی، وحی کے نزول کی، وہ کیا تھی؟ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ما یہاں پر آیا ہے، ما کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف۔ اب اس میں وحی خفی و جلی کا تو معاملے ختم ہو گیا، کیا خفی ہو کیا جلی؟ تو تقسیم کے جو نام رکھے ہیں اگر اس میں سمجھ لیا جائے، غور کر لیا جائے، تو ان کی جو مزعوم چیزیں ہیں ان کی حیثیت واضح ہو جائے گی، ان کے مزعومہ مقاصد بالکل سامنے آ جائیں گے کہ یہ کرنا کیا چاہتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پہنچائیں اس کو، اور آگے فیصلہ بھی کر دیا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر نہیں پہنچائیں گے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، رسالت کے منصب کو پورا ہی نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو پھر آپ نے اپنی رسالت کو، اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اب جیسے ہی آپ کہتے ہیں وہی جلی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ پیغام جو اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا تھا، اور جب آپ کہتے ہیں وہی خفی تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ پیغام جو اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ تو آپ نے تو یہ بالواسطہ، یعنی کہ براہ راست تو آپ نے تنقید نہیں کی اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر، لیکن آپ نے کسی اور طریقے سے اللہ کے رسول کی رسالت کے اوپر بدترین قسم کا حملہ کیا ہے۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول کچھ وحی چھپا لیا کرتے تھے اور کچھ وحی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا کرتے تھے۔ تو پھر اس آیت کا کیا ہوگا؟ اس میں فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ تو رسالت کے اوپر بدترین قسم کا حملہ اور بدترین قسم کی سازش ہے۔ آپ اپنے دوسرے الفاظ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کچھ وحی پہنچایا کرتے تھے اور کچھ وحی کو خفی رکھا کرتے تھے، پہنچایا نہیں کرتے تھے۔ ورنہ جلی اور خفی کا مطلب کیا رہتا ہے؟ اگر اللہ نے ان کے سامنے یہ پیش کر دیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کی ادائیگی کیجیے، اور آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، تو خفی کیا ہے پھر؟ یہ تو جلی ہے۔ خفی تو یہ ہوتی ہے نا آپ کو پتہ ہوتا نہ مجھے پتہ ہوتا، جو بتانے والا راوی تھا اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ خفی کا مقصد رہتا کیا ہے؟ خفی تو جلی بن کے آ رہی سامنے، تو تقسیم کیسے ہوگی وہی خفی اور جلی کے اندر؟ یہ وہ ورڈس ہیں جو فقہ کی، حدیث کی کتابوں کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر بحثیں ہوتی ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، قرآن بیان کرنے والوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول پہ دو قسم کی وحی آئی تھی، ایک وحی خفی تھی اور ایک وحی جلی تھی، ایک وحی مطلوع تھی اور ایک وحی غیر مطلوع تھی۔ جلی کی وضاحت خفی کر رہی ہے، اور جو وہی غیر مطلوع ہے اس کا کیا؟ اگر وہی غیر مطلوع اور وہی مطلوع کہہ دیں گے تو وہی غیر مطلوع تو وہی جو پڑھائی نہیں گئی، جو تلاوت ہی نہیں کی گئی، تو آپ کو معلوم کیسے ہوا کہ بھائی یہ مطلوع غیر مطلوع چیز ہے؟ اور مطلوع تو وہی جو تلاوت کر دی جائے گی، بیان کر دی گئی کہ بھائی یہ ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے آ گئی، تو معاملہ چلے گا کیسے؟ بات کلیئر کیسے ہوگی؟ میں نے کہا نا کہ خفی تو پھر اگر مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، پورا زمانہ جانتا ہے، تو اس میں مخفی چیز کیا ہے؟ وہ تو جلی ہے۔ اس کو مخفی کرنے کا میری مقصد سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کیوں اس کو مخفی کرنا چاہ رہا تھا، اور کیوں یہ لوگ مخفی کہتے ہیں اس کو۔ اس کے اوپر بڑی یہ ایک میں نے کہا نا مزعومہ مقاصد اپنے پورے کیے جا رہے تھے، جو ان کے مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہو سکتے تھے ان الفاظ کے بغیر۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اصطلاحات لوگوں میں رائج کر دی گئیں اور لوگوں نے اس کو قبول بھی کر لیا، کیونکہ ہمارے ہاں تو شخصیات کے پیچھے چل رہے ہیں،
میں فلاں عالم کو پسند کرتا ہوں، وہ کچھ بھی بیان کر دیتے ہیں، میرے نزدیک تو وہ ایک بڑا ہی معتبر و مقدس کلام، میں نے کہا نا مقدس میں نے بات کی تھی، مقدس کے اوپر ہمیں غور و فکر کر لینی چاہیے کہ مقدس کا لفظ کس لیے استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ۔ بے عیب کلام، ہم تو یہ کہتے ہیں مقدس کلام تھا، بڑے بزرگ کا کلام تھا، ان کی ذات تو بڑی مقدس تھی۔ جیسے ہی میں نے ان کے ذات کے ساتھ مقدس پیش کر دیا، مقدس کا سابقہ یا لاحقہ استعمال کر لیا، تو میں نے سامنے والے کے ذہن میں یہ بٹھانے کی کوشش کر دی کہ یہ بے عیب تھے۔ جب یہ بے عیب تھے تو ان سے اخذ کردہ مسائل سارے کے سارے بے عیب ہو گئے۔ اب تو ماننی ہے، اب جھگڑا کس بات کا ہے؟ لفظوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اور یہ لفظ بنائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر وہ چیز رائج کر دی جائے۔ تو مقدس کہہ کیسے سکتے ہیں؟ مقدس تو یہ کلام ہے جو اللہ کا کلام ہے، مقدس وہ اللہ کی ذات ہے جو بے عیب ہے۔ کہہ بھی رہے ہیں کہ بے عیب تو صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، یہ بڑا مشہور ہے ہمارے ہاں، تو پھر آپ مقدس کا لفظ کسی بھی شخصیت کے ساتھ لگا کیسے سکتے ہیں؟ راوی مقدس، امام مقدس، بیت المقدس، جیسے ہی بیت المقدس کہہ دیا تو ہمارے ذہن میں کیا تصور آنا شروع ہو جائے گا؟ مقدس کہیں یا مقدس کہیں، قاف دال سین کا مادہ تو آ رہا ہے، اور معنوی اعتبار سے بھی اس کے اندر تسلیم کر لیا جائے گا۔ تو میں نے کیا کہا کہ بڑے ہی مزعومہ مقاصد تھے جس کی وجہ سے یہ وہی جلی، وہی خفی، وہی مطلوع، وہی غیر مطلوع کی تقسیم لوگوں میں رائج کی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے پیش کر دیا تھا کہ قرآن تو اللہ کے رسول کی زبان سے ادا کر دیا ہے، یہ کلام اس کے بعد قرآن اور بھی تھا جو لوگوں کے سامنے نہیں آیا ہے، وہ تو اہل بیت کے پاس تھا، گھر والوں کے پاس تھا، وہ تو گھر والوں کے پاس تھا، اور گھر والوں کے پاس سے وہ منتقل ہوتا چلا گیا۔ تمہارے پاس جو کلام موجود ہے وہ کلام مکمل نہیں ہے بھائی، ناقص کلام ہے، باقاعدہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے یہ بات، ایک گروہ باقاعدہ اس کی ترویج کرتا ہے، اشتہار کرتا ہے اس چیز کا کہ یہ تمہارے پاس جو کلام موجود ہے یہ ناقص ہے، اس کی ترتیب بھی غلط ہے، کہیں کی آیت کو کہیں چسپاں کر دیا گیا ہے، کسی کے ساتھ کسی کو ملا دیا گیا ہے، اور جو ہم پیش کرنا چاہ رہے تھے اپنے اہل بیت کے اوصاف بیان کرنا چاہ رہے تھے اس کو انہوں نے منتشر کر دیا ہے۔ وہ جوڑ جوڑ کے بتاتے ہیں دیکھو یہاں پر یہ والی آیت یہاں پر نہیں تھی بلکہ یہاں آنی چاہیے تھی، اور باقی کلام تو پیش ہی نہیں کیا گیا، باقی کلام تو خفی تھا جو ایک شخصیت کے ذریعے آگے منتقل ہوتا رہا اور اسی کی نسل سے آگے چلتا چلا گیا، اور 11 اماموں کے بعد 12ویں نے لے کر اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے، وہ کسی غار کے اندر چھپ گیا ہے۔ اب تو وہ جب آئے گا تو دیکھا جائے گا قرآن مکمل جب اس کے آنے کے بعد ہوگا، ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا ہے، اس لیے وہی خفی و وہی جلی کی ٹرم ہمارے ہاں رائج کی گئی ہے کہ تمہارے پاس ابھی جلی والا قرآن موجود ہے، خفی والا کلام تمہارے پاس موجود نہیں ہے، خفی والا کلام تو مخفی امام کے پاس موجود ہے، جب وہ جلی ہوگا جلوہ گر ہوگا تو جلی بنے گا کلام آگے، ابھی تو وہ خفی ہے، وہ پتہ نہیں کب آئیں گے امام اور لوگوں کے سامنے وہ خفی بھی جلی بن کے سامنے آئے گا، جلوہ گر ہوگا، ورنہ ابھی تک تو ہم لوگ ان احکام سے تو محروم ہی رہ گئے کہ ہمیں کرنا کیا تھا اس معاملے کے اندر، بتائیے ذرا آپ۔ اور ہمارے پاس بھی روایات کے اندر بہترین مواد ہے اس بارے میں، یہ چیزیں بھی روایات کے ذریعے پیش کی گئی ہیں نا، اس کے بارے میں ہمارے پاس بہترین مواد موجود ہے کہ ان کا نام مہدی ہوگا، وہ فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، اور متواتر روایات کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ جو متواتر کی بحثیں کرنے والے نا کریں رد یہاں پر آ کے کہتے ہیں کہ متواتر کے انکار کرنا یہ جرم ہے اور غلط ہے اور اس سے دین کی اصل کی نفی ہو جاتی ہے، تو کریں نا آگے یہاں پر نفی، یہ تو متواتر پیش کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ روایت متواتر تواتر سے چلی آ رہی ہے کہ مہدی کا نزول ہوگا، جب نزول ہوگا تو جھگڑے شروع ہو جائیں گے، ہر مسلک کہے گا یہ تو میرے مہدی ہے، یہاں ویسی مسلکوں کی جنگیں ہوتی ہیں، آپس میں قومیت کی جنگیں ہوتی ہیں، پتہ ہے مہدی جو ہے وہ انگریز اور ہم ایشین، کیسے قبول کرے گا دماغ، وہ انگلش بولنے والے اور ہم اردو بولنے والے، اور قرآن عربی کے اندر۔ ایک دفعہ میں بیان کر رہا تھا ایک جگہ پہ، میں نے کہا کہ وہ
عیسیٰ کے نزول پہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ عیسیٰ نازل ہوں گے اور سب ان پہ ایمان لے آئیں گے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا عیسیٰ نازل اگر ہو گئے فرض کر لیں، میں تو اس کو بحث پہ بھی نہیں جا رہا کہ کیا معاملہ کیا نہیں ہے، تو عیسیٰ اگر نازل ہو جاتے ہیں اور عیسیٰ کے نازل ہونے کے بعد تو جھگڑے اس پہ بھوٹ جائیں گے بھائی ایمان لانا ہے یا نہیں لانا۔ سب سے بڑا جھگڑا تو اس پہ ہو جائے گا کہ اگر وہ انگریزوں میں سے آ گئے تو انگلش تو ہمارے یہاں کافی زبان ہے، ہمارے یہاں تو عربی مسلمان ہے، اور پھر عیسیٰ کون سے مسلک سے؟ حنفی بولیں گے حنفی سے آتے تو صحیح تھے، اور اگر شافعی بولیں گے کہ حنفی جو ہیں وہ غلط ہے اور شافعی سے آتے تو اللہ کے رسول کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں وہ تو نبی تھوڑی آئیں گے، وہ تو امتی بن کے آئیں گے۔ اور امتی ہونے کا مقصد کیا ہے؟ امتی ہونے کا مقصد پھر والی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ 4 امام ہیں، 4 راستے ہیں اور چاروں صحیح ہیں، یہ دعوے ہیں، یہ حقیقت نہیں کہہ رہا ہوں چاروں صحیح ہیں، یہ دعوے ہیں، اور چاروں جھگڑا کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اور میرا عمل صحیح ہے۔ اب بتائیے کہ وہ عیسیٰ کو کون سے مسلک سے فٹ کریں گے؟ وہ حنفی سے فٹ کریں گے، شافعی سے فٹ کریں گے، کیونکہ دونوں کے درمیان مسئلے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اگر آپ نے نماز کے اندر فاتحہ پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز درست نہیں ہے، ایک کہتا ہے اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بتائیے، اس کو رکن من ارکان اسلام میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس کا ارکان اسلام میں سے ایک رکن ضائع ہو چکا ہے، آپ کس سے منسوب کریں گے؟ اہل تشیع کھڑے ہو جائیں گے، یہ تو ہمارے مسلک سے آئے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو ایک علاقے کی بتا رہا ہوں، اگر عالمگیر حیثیت سے دیکھا جائے گا تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ وہاں تو جنگیں چل پڑیں گی اسی بات کے اوپر کہ قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو یہ سب سے بڑا مسائل کھڑے ہو جائیں گے اگر یہ والی بات مہدی کے اور عیسیٰ کے نزول کے مان لیے جائیں۔ یہ تو میں کسی ان تفصیل سے بیان کروں گا کہ یہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ مظلومہ جو مقاصد تھے ان کے، جو حاصل کرنا چاہتے تھے مقاصد، وہ کیا تھا؟ کسی طرح سے قرآن کے اوپر ضرب لگا دی جائے، اللہ کے رسول کے منصب رسالت کے اوپر ضرب کاری ایسی کی جائے کہ لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو، اور لوگ اس رسالت کے اوپر، ان کے منصب کے اوپر ہر روز ضرب کاری کر رہے ہوں، ہر روز ضرب کاری کی جا رہی ہو، اللہ کے رسول کے ذمہ داریوں کے اوپر طعن کیا جا رہا ہو، اور معلوم بھی نہ ہو رہا ہو کہ ہم طعن کر رہے ہیں، ایسا ان کے اندر رائج کر دیا جائے۔ تو وہی خفی اور وہی جلی کا جو معاملہ ہے اسی کے اندر اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو وہی خفی کے ذریعے یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کریں۔ قرآن تو کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، سنیں ذرا، بڑا دلچسپ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اس نے تو ساری سمتوں کی جڑی کاٹ دیا ہے۔ بر کا مطلب کرتے ہیں نیکی، میں ابھی نیکی کر لیتا ہوں۔ لیس البر، سورہ بقرہ کی آیت ابھی آگے آنے والی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے، لیسا مطلب نفی کے لیے آتا ہے، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنی سمتوں کو پھیر لو، اپنی سمتوں کو متعین کر لو۔ قبلہ، قبلہ سے یہ قبلہ جو ہے وہ قبلہ بنا ہے نا، قبل المشرقی والمغرب۔ بتائیے، قرآن تو کہہ رہا ہے مشرق و مغرب کی طرف اپنے منہوں کو کر لینا یہ نیکی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں نماز کے اندر یہ شرط سمجھی جاتی ہے کہ آپ اپنے رخ کو خانہ کعبہ کی طرف کریں گے تو آپ کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ قرآن تو کہہ رہا ہے یہ نیکی ہی نہیں ہے کہ اپنے منہوں کو قبلے کی مشرق یا مغرب کی طرف پھیر کے یہ سمجھنا کہ ہم نے نیکی کا کام کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ نیکی نہیں ہے بھائی، نیکی کچھ اور ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ امن دینے والے بن جاؤ، معاشرے کی فلاح کے لیے آگے بڑھنے والے بن جاؤ، صلاۃ کو قائم کر کے آت الزکاۃ کے نظام کو لوگوں میں رائج کرنے والے بن جاؤ۔ نیکی یہ ہے، پوری بڑی تفصیلی آیت ہے، میں بھی آگے بیان کروں گا اس کو۔ اب بتائیے
ہم جس نیکی کو نیکی سمجھ کے اس پہ جدل و بحث کر رہے ہیں کہ شرط ہے یا نہیں ہے، ہم اس کے لیے اپنی سمتیں متعین کر رہے ہیں، اس کے لیے اپلیکیشن بنائی جا رہی ہیں، اس کے لیے تگودو ہو رہی ہے کہ میرا رخ کعبے کی طرف رہا بھی یا نہیں رہا جس وقت میں نماز کے لیے قیام کیا تھا۔ قرآن تو اس کو نیکی ہی قرار نہیں دے رہا۔ بتائیے، اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رخ کو کعبے کی طرف کرتا ہوں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا گول ہے یا دنیا انڈے کی شیپ کی، اوول شیپ کی ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہاں کھڑا ہے پاکستان کے اندر، اس کا رخ کعبے کی طرف ہو کیسے سکتا ہے؟ کبھی وہ جو میپ، دنیا کا میپ بنایا ہوا ہے، اس میپ کی طرف کبھی توجہ کر کے دیکھ لیجئے، اس میپ کی طرف توجہ کر کے کبھی نوٹ کیجئے گا کہ ایک شخص اگر پاکستان میں کھڑا ہے اور زمین کے اوپر کھڑا ہے تو اس کا رخ تو اوپر کی طرف ہوگا، اور زمین یہ گھوم کے نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ اگر کعبہ اس کے پیچھے کی طرف ہے تو اس کا رخ کعبے کی طرف تو نہیں ہوا، اس طرف تو اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور کعبہ تو اس کے نیچے کی طرف ہے، ٹانگوں کی طرف۔ تو رخ ہو کیسے سکتا ہے کعبے کی طرف اگر دنیا گول ہے یا اوول شیپ کے اندر ہے؟ اگر یہ بات واقعی حقیقت ہے کہ دنیا گول ہے اور اوول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جتنے بھی لوگ کعبے کی طرف سمجھ کے اپنا رخ کیے ہوئے ہیں وہ بالکل غلط چیز کے اوپر گامزن ہیں، اور ان کے درمیان میں یہ چیز غلط رائج کر دی گئی ہے۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہو رہا یہ بات کہ ہمارا رخ تو ہو ہی نہیں سکتا اگر دنیا گول ہے تو کعبے کی طرف۔ تو کس خوش گمانی کے اندر وہ اپنے عمل کو انجام دے کے سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ تو بڑے بڑے بلنڈرز ہیں جو ہمارے ہاں مختلف طریقے سے رائج کیے ہوئے ہیں، متضاد باتوں کو پیش کر دیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، بولتے ہیں ایک بات یہ بھی کر دیتے ہیں اور دوسری بات اس کے متضاد پیش کر دیتے ہیں، اور لوگ دونوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے عقل کو، آپ کے شعور کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ اگر یہ سلب نہیں کیا جائے گا تو آپ ہر بات کے اوپر سوال اٹھائیں گے، جینا محال کر دیں گے آپ ان لوگوں کا جو آپ کو یہ باتیں بتاتے ہیں۔ تو ان بنیادی باتوں کو سب سے پہلے رائج سمجھ لینا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور ہمارے ہاں سب سے بڑی نیکی ہی نماز کی ادائیگی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو وحی خفی کے ذریعے یہ بیان کر دیا گیا کہ آپ اپنے منہ کو بیت المقدس کی طرف یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز آپ کو ادا کرنی ہے۔ مکہ میں بتاتے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی کا 13 سالہ عرصہ گزرا ہے، اور 10 سالہ عرصہ اللہ کے رسول کا مدینہ کے اندر گزرا ہے۔ مدینہ میں آنے کے بعد بھی اللہ کے رسول 17 مہینے یعنی 13 سال وہ، 14 سال اور 14 سال 7 مہینے اللہ کے رسول نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کیا ہے۔ وہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، قرآن بار بار کہہ رہا ہے واتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ کو تو ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ اور ابراہیم کا مرکز کون سا قرار دیا تھا؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے تو ابراہیم کے لیے جو مقرر کیا تھا ٹھکانہ، جگہ مقرر کی تھی، وہ کون سی تھی؟ بیت اللہ تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول جن کو بار بار قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنی ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے قرآن کے اندر واحد کے صیغے سے اور جمع کے صیغے سے، دونوں صیغوں سے ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم آیا ہے۔ ان اتبی کا حکم آیا واحد کا صیغہ، اور اتبعوا بھی آیا جمع کا صیغہ۔ دونوں صیغوں سے اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں یہ بیان کیا جا رہا ہو اور اللہ کے رسول کو اس کے الٹ حکم دیا جا رہا ہو کہ آپ کعبے کو چھوڑ کر آپ کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہوگا؟ کیوں؟ پھر اس ملت ابراہیم کے اندر شامل نہیں تھا کہ یہ کعبے کی طرف رخ کرنا، اس میں تو یہ چیز بنیادی چیز حیثیت رکھتی تھی کعبے کی، کیونکہ اس کو تو اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس،
سب سے پہلا مرکز جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ تو بیت اللہ تھا، اللہ کا گھر تھا، جس پہ کوئی اجازت داری تھی ہی نہیں۔ بیت المقدس پہ تو اجازت داری قائم کی جاتی ہے۔ وہاں تو قومیت کے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا مرکز ہے۔ وہاں تو سلیمان رسول اللہ کے ہیکل کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی یہاں پر ہے، اور ہیکل سے سلیمان سے تو ہم لوگ زیادہ قریب ہیں، تو یہ تو ہمارا مرکز ہے۔ وہاں پر تو یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ یہاں تو سلیمان نے دیواریں گریہ تیار کروائی تھی جنوں کے ذریعے، وہاں گریہ وزاری ہوتی ہے، رو رہے ہوتے ہیں، یہودی کھڑے ہو کے رو رہے ہوتے ہیں، کنفیشن کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے اس دیوار کے سامنے۔ یہ جو پتھروں کی پوجا ہے یہ تو مذہب کا خاصہ ہے، مذہب اس سے خالی نہیں نظر آئے گا، اور دین اسی کی جڑ کاٹتا ہے۔ ہر مذہب کا جائزہ لے لیں، پتھر کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ پوری دنیا کے مذاہب کے اندر ہر شخصیت کے بت بنا بنا کر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے، اس ذات کے ذریعے، ان شخصیت کے ذریعے، کوئی سا بھی لفظ استعمال کر لیجئے، کسی بھی کلچر کے حساب سے، کسی بھی زبان کے حساب سے، ہم ان کی ذات کے ذریعے خدا تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے خدا تک تعلق قائم کروائیں گے، یہ ہمیں خدا کے ساتھ جوڑیں گے۔ اور قرآن نے تو بار بار کہا وما محمد الا رسول، شخصیات قد خلت من قبلہ رسول، آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، افائم مات او قتل، کیا اگر یہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہاں تو موت کا لفظ استعمال کیا ہے، ہمارے ہاں تو موت کا لفظ استعمال کرنا ایک بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، قرار دیں معیوب اس لفظ کو، ماتا قرآن استعمال کر رہا ہے، کیا قرآن کا لفظ معیوب ہو سکتا ہے؟ لفظوں کے تقدس آپ کے اپنی اپنی زبانوں میں تو ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن تو ببانگ دہل اعلان کرتا ہے افائم مات، کوئی قرار دے سکتا ہے غلط اس لفظ کو ماتا کے لفظ تو؟ میں نے کہا نا احترام آپ اپنی زبان میں کر لیجئے، جسے میں بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے کر لیجئے احترام، لیکن آپ معیوب نہیں کہہ سکتے، اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَإِن مَاتَ او قُتِلَ، قتل کے الفاظ کیا آپ معیوب قرار دیں گے قرآن کے الفاظ کو؟ او قُتِلَ، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، شخصیات سے منسوب کرو گے اپنے آپ کو، تمہارا کام تو اللہ کی ذات کے ساتھ معاملے کو آگے بڑھانا ہے، وہ ذات تم سے ڈائریکٹ ہو رہی ہے، وہ ذات تمہیں پیغام دے رہی ہے، تم کلام الہی کے ذریعے اس سے رابطہ کرو، شخصیات تو صرف پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ کوئی کلام اگر کسی کو پہنچایا جائے میسنجر کے ذریعے، میسنجر تو ہمارے یہاں آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے، میسنجر تو ہر چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور میسنجر تو کہتے ہیں پیغمبر کو، انگلش کے اندر تو میسنجر کہا جاتا ہے، کتابوں میں جو درسی کتابیں ہیں انگلش کی وہاں تو میسنجر ہی لکھا ہوا ہوتا ہے پیغمبر کے لیے۔ تو میسنجر تو آج ہمارے ہاں جدید ٹیکنالوجی میں بہت ساری اپلیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پیغام رسا اپلیکیشن، پیغام رسانے کے لیے ہوتی ہے نا، پیغام دینے کے لیے ہوتی ہے، کسی نے کوئی پیغام پہنچایا ہے تو ذریعہ استعمال کیا ہے، حقیقت سے منہ نہیں پھیر سکتے، حقیقت پر بتا رہا ہوں، کسی نے کوئی پیغام دیا ہے اپنا تو کوئی نہ کوئی ذریعہ استعمال کیا، آپ کیا کریں گے؟ پیغام کو چھوڑ کے ذریعے کو پکڑ لیں گے؟ آپ اس کو یہی کہیں گے ٹھیک ہے یہ پیغام رسانی کا ایک ذریعہ تو ہے لیکن پیغام اصل ہے، ہمیں پیغام کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو یہی چیز تو اللہ نے اس چیز کو اپنایا، لوگوں کے سامنے بیان کیا، لوگوں میں رائج کیا
کیونکہ علمہ البیان تو وہی ہے، بیان کرنا بھی وہ سکھاتا ہے، قلم سے تعلیم بھی وہ انسان کو وہی دیتا ہے، اسی نے ہمارے درمیان یہ چیز رائج کی، اسی نے ہمارے سامنے اس کو بیان کیا، اور وہی ذریعہ اس نے بھی اپنایا کہ ایک پیغام رساں کی حیثیت سے ایک رسول کو منتخب فرمایا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہی کام کیا، پیغام کو تو بالائے طاق رکھ دیا ہے، لیکن پیغام پہنچانے والی ذات اگرچہ وہ کتنی ہی بلند اور بالا ہستی تھی، ہم نے پیغام کو بالائے طاق رکھ کے شخصیات کے اوپر پورا کا پورا ایک عمارت قائم کرنا شروع کر دی ہے۔ تو یہی کام ہر مذہب کے اندر ہوتا ہے، شخصیات کے بت بنا کے اور اللہ کے ساتھ، بھگوان کے ساتھ، گوڈ کے ساتھ یا خدا کے ساتھ یا کسی بھی نام سے پکارتے ہوں گے ان ناموں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش، ہمیں یہ خدا کے قریب کرتے ہیں۔ تو پتھر کا تو مذہب کا ایک بڑا ہی اٹوٹ رشتہ ہے، گہرا رشتہ ہے، پتھر کے بغیر تو مذہب کا معاملہ چل ہی نہیں سکتا۔ دیواریں گریا کے اوپر جو رو رہے ہیں وہ پتھر، بھگوان کے سامنے رو رہے ہیں وہ پتھر، عیسیٰ رسول اللہ کی مورتی بنا کر جو کنفیشن کر رہے ہیں، کفارے پہ یقین رکھ رہے ہیں وہ پتھر، اور پھر آگے چلے جائیے شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں وہ پتھر، حجر اسود کو چوم رہے ہیں وہ پتھر، کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ پتھر۔ دین نے اس کو مرکز قرار دیا لوگوں کے معاملات کو سولو کرنے کے لیے، ہم نے اس کو تو پسے پوچھ ڈال دیا، ہم اپنے معاملات سولو کرنے کے لیے لگ گئے کہ میرے جرم بڑھ گئے، میں چکر لگاؤں گا اور کامیابی حاصل کر لوں گا۔ کیا قرآن نے کہیں پہ حجر اسود کا نام لیا؟ حجر اسود کا تو نام قرآن نے نام کیا اشارہ تک بیان نہیں کیا ہے، پورے قرآن کا جائزہ لے لیجیے۔ کہیں قرآن نے یہ کہا کہ شیطان کو کنکریاں مارنی ہے؟ وہ شیطان جس کو ہم پتھر سے بنا کے خود بناتے ہیں اور خود ہی لے کے پتھر سے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی طاقت کے مظاہرے بھی کر رہے ہوتے ہیں پتھر مارنے کے اندر۔ کوئی جذباتی ہو جاتا ہے، کوئی رو رو کے مار رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آج تو مجھے شیطان کو زیر کر کے رہنا ہے، آج کے بعد یہ بچ کے نہیں جائے گا، اور جو وہاں اتنا جذباتی ہو کے مار رہا ہوتا ہے وہ بعد میں آگے اپنے ملک میں آگے بدترین قسم کی شیطانی پھیلا رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں سے منسوخ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں قومی مرکز ہمارا، تو اللہ کے رسول کو کیسے اللہ وہاں کی طرف رخ کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ وہ ساری باتیں ابھی بعد میں کریں گے، جو نماز کا معاملہ ہے وہ ہے، میں تو بھی جو لوگوں میں رائے چیزیں وہ بیان کر رہا ہوں ان آیات کی روشنی میں، کیونکہ ان آیات کی تفسیر کے اندر صرف یہی لکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا ان آیات کی تفسیر میں آپ کو۔ بڑے عظیم پیغام ہیں، بڑے عظیم اس کے اندر جو میسیج ہیں چھپے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور روایات کی روشنی میں صرف معنی کو متعین کر دیا جاتا ہے اور اس زمانے سے خاص کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے لیے تو اپیل کا باعث بنتی نہیں ہے، قرآن تو ہر زمانے کو، ہر شخصیت کو اپیل کر رہا ہوتا ہے، یہ خاص کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس زمانے کا خاص تھا، اس کے لیے اس وقت کے لیے محدود تھا، آج زمانے میں یہ قابل عمل نہیں ہے۔ ظاہر ہمارے لیے ایک اسٹوری کی حیثیت سے ایسا ہوا تھا، اچھا اس میں میرے لیے کیا میسیج ہے؟ ہوا تھا ایسا، وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ پھر یہاں سے آگے وہ ناسخ و منسوخ کا چکر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 17 مہینے مکہ میں، مکہ میں 13 سال اور مدینہ میں آ کے 17 مہینے نماز کی ادائیگی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کی تھی۔ آپ ایک مرتبہ میں بس یہ کلاس کو اینڈ کر رہا ہوں، ایک خاکہ پیش کر دوں، ذرا وہ ذہن میں ایک تصور لے آئیے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نماز ادا کر رہے تھے، جماعت چل رہی تھی، صحابہ پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے تھے، اور صفیں کیسی ہوتی تھیں؟ اللہ کے رسول کے پیچھے مرد صحابہ اور ان کے پیچھے عورتیں،
روایات اور مذاہب کے اندر تو عورتوں کو ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا ہے، عورتوں کو پیچھے رکھتے رہتے ہیں تاکہ وہ آپ کے معاشرے کا حصہ شمار ہی نہ کی جائیں، گھروں کے اندر قید، اور اگر نماز میں اجازت دے دی ہے تو وہ مردوں کے پیچھے۔ اور یہ نہیں بتاتے کہ اگر آج جو آپ کی مساجد میں لیٹ آنے والے ہیں وہ پیچھے سب بناتے ہیں، تو اس زمانے میں جو لیٹ آتے ہوں گے نماز کی طرف وہ کہاں لگاتے ہوں گے صف؟ تو ان کے تو عورتیں آگے رہی نا، اس کا کیا حل ہے؟ اگر پیچھے 10 صفیں تیار ہو گئی لیٹ آنے والوں کی اور عورتیں ان سے آگے ہیں تو اب کیا کریں گے؟ وہ ساری عورتیں پیچھے جائیں گی واپس؟ اگر اتنا ہی حقیقت پسند ہے تو پھر یہی عمل کرنا چاہیے۔ اس عمل سے بچنے کے لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد میں عورت کا کام کیا وہ تو فتنہ کے باعث ہے، بازاروں میں گھماؤ، میں بھی لے کے جاتا ہوں اپنی بیوی کو بازاروں میں، مولوی ہوں، مسجد کا امام ہوں، مسجد میں لے کے نہیں آنا۔ کیوں بھائی؟ یہاں فتنے کا باعث بنے گی۔ یہ میں کسی دن اور دن تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نماز ادا کروا رہے ہیں اور ان کے پیچھے صحابہ ہیں اور ان کے پیچھے عورتیں صحابیات نماز کی ادائیگی کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس حکم آتا ہے کہ آپ اپنے رخ کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف موڑ لیجئے۔ مدینے میں بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر ہیں۔ اگر آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوگا تو آپ کی پیٹھ ہوگی بیت المقدس کی طرف۔ نماز کے اندر اللہ کے رسول اگر مکمل طور پر گھوم جاتے ہیں، 360 ڈگری میں گھوم جاتے ہیں، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں، تو اب بتائیے اللہ کے رسول امام رہیں گے یا مقتدی بن جائیں گے؟ اور جو عورتیں پیچھے نماز ادا کر رہی تھیں وہ امام بن جائیں گی اس حیثیت سے؟ تو کیسا انتشار ہو جائے گا؟ پھر اللہ کے رسول کو پورا چکر کاٹ کے آگے آنا پڑے گا امامت کرنے کے لیے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہانیاں پیش کی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے، ایک مذاق معلوم ہوتا ہے کہ جس کو آپ اتنی بڑی عبادت قرار دے رہے ہیں اس عبادت میں اتنا انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اور یہی معاملہ مسجد قبلتین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ صحابہ کی صفیں تیار تھیں، ایک صحابی نے آ کے بولا بخاری کی روایت میں کہ بھائی میں نے تو اللہ کے رسول کو وہاں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اس رخ کی طرف، تو وہ رکوع کے اندر تھے، رکوع سے ہی انہوں نے اپنے آپ کو بیت اللہ کی طرف موڑ لیا ہے۔ تو یہ بہت ہی غلط اور باطل روایات ہیں جس کو پیش کر کے قرآن کی آیات کا کھلواڑ کیا گیا ہے اور مذاق کیا گیا ہے۔ اس اتنے بڑے عظیم پیغام کا صرف اور صرف ایک مذاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ یہاں پر نہ تو اپنے رخ کو نماز کے اندر بیت اللہ یا بیت المقدس کی طرف کرنے کی بات ہو رہی ہے، نہ ہی یہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان کو کہا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر لیجئے۔ پورے قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اسی آیت کا آخر پڑھ رہا ہوں۔ وہ جس کو جو چاہتا ہے اس کو وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ اللہ کے تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم فرمایا، تو صراط مستقیم تو ایک ہی ہوتا ہے، صراط مستقیم دو نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم فرمائے، وہ بھی صراط مستقیم ہوگا، اور اس کے بعد کہے کہ اب تم بیت اللہ کی طرف رخ کر لو، وہ بھی صراط مستقیم ہو جائے۔ صراط مستقیم دو نہیں ہو سکتے، صراط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے کبھی حکم دیا ہی نہیں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا یا اس کو اپنا قبلہ بنانے کا۔ یہ سب باطل اور جھوٹ ہے، قرآن میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیات کو صرف اپنی روایات اور اپنے مزعومہ مقاصد کی بھینٹ چڑھایا گیا ہے۔ تو میں آج اس کو یہاں تک رکھتا ہوں، انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر میں آیت نمبر 142 سے ہی کچھ اور باتیں بیان کرتا ہوا اگلی آیات کی طرف جاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔